مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کی پہلی جو چیز ہے وہ تو ہے ایمان ہے، لیکن جو صحابی رسول رضی اللہ کو، اور یہ مکی صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت ہے، اس صورت کو صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کے ساتھ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک یہ پڑھ نہ لیتے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص سورہ تنزیل کو پڑھے، فرمایا کہ ایک شخص تھا جو اس کو بڑی محبت و رفقتی کے ساتھ پڑھتا تھا اور اس نے معمول بنا لیا تھا، بڑے شوق اور لگن کے ساتھ اس سورت کو پڑھا جاتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رب جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو یہ سورہ تنزیل اس کے لیے شفیع بن گئی، شفاعت کرنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، اور رب جل جلالہ نے اس سورت کی شفاعت اور سفارش کے صدقے میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے بخش دیا، یعنی نیکیوں میں تبدیل کر کے گناہوں کو بخش دیا۔ اس کے کثیر فضائل علماء نے بیان کیے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کثرت تلاوت کا اللہ شوق و ذوق نصیب فرمائے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور یعنی قرآن کی تلاوت کی اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ رب جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا۔ قدسی ملائکہ بڑے شرف والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ کے فرشتے بڑی رحمتوں اور بڑی شانوں والے ہیں، لیکن مخصوص فرشتوں کے علاوہ جبرائیل امین کا جیسے بخاری شریف میں آتا حضور کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، مخصوص فرشتوں کے علاوہ تمام ملائکہ کو یہ سعادت قرآن کریم کی تلاوت کی نہیں نصیب ہوئی۔ یہ سعادت میسر ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا شوق و شرف پانے کے لیے، لذت اور محبت اور مٹھاس پانے کے لیے پنجگانہ نمازوں کا فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ صدائے دل نواز مساجد سے اور مسجد کے اندر امجو درجو حاضر ہو، اور بندہ مؤمنین جو بندگان خدا ہیں جو اللہ کے حضور حاضر ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں، فرشتے ان کے منہوں کے ساتھ اپنے منہ لگا لیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی لذت پاتے ہیں۔ اے خوشبخت، اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر شان کیا ہے امتی کی کہ فرشتہ تلاوت نہ کر سکے اور وہ آپ کے لبوں کے ساتھ لب لگائے اور آپ کی تلاوت کے ساتھ وہ مٹھاس پائے۔ تو میں اور آپ تلاوت نہ کریں، اس شرف کے بعد بھی تلاوت نہ کریں، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو تلاوت اور پھر راتوں کی عبادتیں، یہ تو موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے، تو اللہ والوں کی جو شان بیان کی گئی وہ تو تواتر کے ساتھ بیان ہے کہ بھائی وہ ان کی، اب آپ یوں دیکھیں حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک عرصے تک قیام کرتی رہی۔ رات کا جب پچھلا پہر آ جاتا، تھوڑی دیر اپنے مصلے پہ آرام بیٹھتی، کہا رابعہ بس کر، کب تک عبادت کرتی رہے گی، سوتی رہے گی؟ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب قبر میں دائمی نیند کرنی ہے، ہمیشہ کی نیند سونا ہے۔ آج اپنے رب کو راضی کر لے، آج اپنے رب کی عبادت کر لے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ معمولات میں سے تھا کہ راتوں کو عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کی نماز سے فجر کا عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں ادا کرتے رہے۔ امام اللہ ائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی رضی اللہ عنہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کرتے رہے، اور آپ کا معمول بیان کیا گیا کہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے، اور رمضان کے اندر 61 مرتبہ قرآن کریم ختم فرما دیا کرتے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے۔ یعنی ہمارے اکابرین کے معمولات میں سے یہ تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ رب کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے تھے۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ
عظیم امام تابعین کی چشم چراغ، جن کے لیے میرے سردار علی اور عمر کو بھیجے کہ جاؤ حضرت اویس کو میرا سلام دو اور اس سے میری امت کی بخشش کا سوال کرو۔ وہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ راتیں کیسے گزارتے تھے؟ راتیں ایک رات آتی تو آپ کہتے آج قیام کی رات ہے، کھڑے ہو جا اویس، کھڑا ہو جا، یہاں تک کہ سحر طلوع ہو جاتی۔ دوسری رات آتی تو آج کہتے اویس آج رکوع کی رات ہے، رکوع کے اندر آپ جھک جاتے اور یہاں تک کہ سحر طلوع ہو جاتی۔ اور آپ تیسری رات آتی تو آپ کہتے اویس آج سجدے کی رات ہے، آپ سجدے میں رات گزار دیتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے معمولات میں سے تھا کہ آپ سجدہ کرتی یہاں تک کہ سحر طلوع ہو جاتی اور رب جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا جل جلالہ اے اللہ تیری بندی تیرے رسول کی محبوب کی بیٹی تیرے آگے لذت بھرا سجدہ بھی مکمل نہ کر سکی یہاں تک کہ سحر طلوع ہو گئی۔ یہ مضمون تو ہم جو اللہ والے ہیں ہم نے ان کے نقش قدم کو دیکھنا ہے۔ یہ پیروں کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، جو رب کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تو ستیا رب جاگدا تیری داد نال پریت۔ تو بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل چل یار منا بازی لے گے کتے۔ فرماتے ہیں دیکھو رات کو کتے وہ سحر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، بولے تو اٹھ، تو اشرف المخلوقات ہے، اپنے رب کو راضی کر، اس کا کے سجدہ کر، اس کا کے رکوع کر، اس کا کے گڑ گڑا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب بیداری کو فرمایا کہ اگر میری امت کی مشقت کا خیال نہ ہوگا تو میں ان پر رات کی شب بیداری ان پر فرض کر دیتا، رات کی عبادت ان پر فرض کر دیتا۔ یہ تہجد کا وقت وہ لمحہ ہے کہ رب جل جلالہ آسمان کیونکہ قدرت اور رحمت آسمان دنیا پر تجلی فرماتی ہے اور پکارا جاتا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے رزق عطا کیا جائے۔ تو یہ وہ لمحات ہیں شب بیداری کے اندر تہجد کے وقت میں کہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور گڑ گڑایا جاتا ہے، رویا جاتا ہے۔ تو رب جل جلالہ تو ویسے ہی مہربان ہے، لیکن جب رات کو بندہ اٹھ کر وضو کرے اور اس کے آگے سر سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے پاک پروردگار میں کمزور ہوں، تو ہی عظمت والا بلند والا ہے، میری فریاد کو سن، میری تمنا کو پورا فرما، میری فریاد کو سن مولا، میں تیرے سوا کسی کے آگے جھکتا نہیں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میرا معبود اور مسجود ہے، اے اللہ میری فریاد کو سن۔ وہ کریم ایسا پروردگار ہے، فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ تو فرماتا ہے آؤ میری طرف، ایک قدم بڑھاؤ کہ میری رحمت 10 قدم تمہارے طرف چل کے آئے۔ یعنی نیکیاں کرنا۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز جب اللہ جل شانہ مومنین کو جنت میں داخل کر دے گا اور جنت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ جنت کے اندر ادنا جنتی کون ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرمائے گا موسیٰ میں سب کو جنت میں داخل کر دوں گا، ایک بندہ باقی بچے گا، میں اسے کہوں گا جنت میں داخل ہو جا، وہ آگے سے کہے گا مولا تیری جنت تو تیری مخلوق سے بھر گئی ہے،
میں اسے کہوں گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں میں اتنی جگہ دوں گا جتنی دنیا کے ایک بڑے بادشاہ کے لیے محلات ہوتے ہیں، اور وہ شخص جنت داخل ہو جائے گا۔ اس کی شان اور رفعت اور مرتبے کا یہ عالم ہے کہ دنیاوی بادشاہ کے حساب سے بڑے بڑے بادشاہوں کی جو ملکیت اور جو محلات اور مکانات اور عالی شان اس کے یعنی کہ اشیاء و خرنوش کے لحاظ سے خواہشات اور امنگیں اور تمناؤں کا پورا ہونا، تو اللہ فرمائے گا اے بندے تیرے لیے یہ ہے کہ تم جنت کے اندر داخل ہو کر آرزو کرے گا، خواہش کا اظہار کرے گا، اللہ وہاں تیری خواہش پوری فرما دے گا۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ نبی شینا علیہ السلام نے پوچھا اے رب کریم جل جلالہ جو سب سے اعلیٰ جنتی ہوگا اسے کیا نصیب ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس سے پہلے میں آپ کو آیت قرآنی سنا دیتا ہوں، پھر حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرما سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 17 اللہ فرماتا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا تو کسی جی کو نہیں معلوم، کسی نفس نے، کسی آنکھ نے، کسی جان نے، کسی شخص کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ اللہ فرماتا میں نے اپنے صالحین کے لیے، میں نے اپنے پرہیزگاروں کے لیے وہ صلہ، وہ انعام تیار کر رکھا ہے جو کسی دل کے اندر بھی نہیں گزرا، جس کا گمان دل کے اندر نہیں آیا، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، میں نے جنت کے اندر اپنے پرہیزگاروں کے لیے وہ مقام تیار کر رکھا ہے۔ اور گل مکلی مقاؤ والعاقبۃ للمتقین، فرمایا آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے، آخرت تو ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو اوصاف بیان کیے اہل ایمان کے کہ وہ شب بیداری کرنے والے ہوں گے، پھر دوسرا وصف بیان کیا کہ یدعون ربهم خوفا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں خوف کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے پیش ہوتے ہیں، یعنی مجھ جیسا ناچیز 2 روزے رکھ لے اور 4 نمازیں پڑھ لے وہ اکڑ جائے جناب واہ جی واہ میں تو جناب بہترین میں تو نمازی ہو گیا، میں تو جناب حج کر لیا تو میں حاجی ہو گیا، میں نے عمرہ کر لیا تو میں تو معتمر ہو گیا، میں جناب اکڑ جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے نہ یہ اللہ والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم